نے آج ایسا بچہ عطا فرمایا ہے کہ جو حافظ قرآن ہے، جو قرآن کا حافظ ہے۔ یہ قرآن کا حافظ قرآن کیا ہے اور قرآن کا حافظ کیا ہے، یہ دو چار باتیں میں آپ سے کہ گوش گزار کروں گا، کیونکہ میرا طبیعت ناساز ہے، لیکن میں کوشش کروں گا بہت کم وقت میں کہ قرآن کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں قرآن کیا ہے۔ تو قرآن الہامی کتاب ہے، لیکن حضرت طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق کائنات کے مومنوں کی ماں محبوبہ محبوب خدا عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، اماں جی قرآن اماں جی حضور کا اخلاق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن۔ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور کا اخلاق سارا قرآن ہی تو ہے۔ قرآن حضور کی اداؤں کا مجموعہ ہے۔ حضور پھینکے تو رب قرآن بنا دے، حضور چلے تو رب قرآن بنا دے، حضور زلف عنبری کو سنوارے تو رب قرآن بنا دے، حضور والضحیٰ کے مکھڑے سے زلفوں کو ہٹائے تو قرآن بنا دے، کبھی سینے کو علم نشرح کے قرآن بنا دے، حضور کملی اوڑے تو قرآن بن جائے، حضور لحاف اوڑھ کے سوئے تو قرآن بن جائے۔ کون سی ادا نہیں حضور کی جس کو خالق کائنات نے قرآن بنایا۔ اس سے پتہ چلا کہ باقی سارے نبی ہیں وہ ذیشان، لیکن محبوب خدا سا کوئی نہیں، کہ سارے نبی عظمتوں والے ہیں، رفعتوں والے ہیں، بلندیوں والے ہیں، بڑے اعلیٰ مقام والے ہیں، لیکن حضور محبوب خدا ہے۔ جہاں سارے انبیاء کے مقام ختم ہوتے ہیں، وہاں محبوب خدا کا مقام شروع ہوتا ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ ادائے مصطفیٰ کا مجموعہ ہے۔ اب دیکھو، محبوب بھی بے مثل و بے مثال، اور جو ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی وہ بھی بے مثل و بے مثال۔ حضور جیسا محبوب بھی کوئی نہیں، اور قرآن جیسا کتاب بھی کوئی نہیں، اور حضور کی مثل بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمہ عقیدہ ہے تمام مکاتب فکر کا۔ قل انما انا بشر مثلکم جو والی آیت ہے، وہ حضور کے ظاہری خد و خال کہ انسانیت کے روپ میں تمہاری طرح حضور ہیں، لیکن آگے دیکھو کہ جواب اس آیت میں مل رہا ہے کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ۔ ظاہری خد و خال میں تو محبوب تم جیسے ہیں، محبوب کا منہ تیرے منہ جیسا، محبوب کے ہونٹ تیرے ہونٹوں جیسے، محبوب کی زبان تیرے زبان جیسی، لیکن اس ایک منہ کے اندر بھی سن تو کیا کچھ کہتا ہے، پھر شرمنداؤں کے الفاظ واپس لیتا ہے، سوری کرتا ہے، معذرت کرتا ہے، لیکن خدا کی قسم محبوب خدا کے گل قدس کی پتیوں سے نکلا ہوا ہر الفاظ ان ہوا الا وحی یوحی ہوتا ہے، ان ہوا الا وحی یوحی ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور کی مثل اس کائنات میں کوئی نہیں ہوتے تو یوسف بھی کہہ دیتے میں حضور سے سونا ہوں، لیکن نہیں، بیت المقدس میں پیچھے کھڑے ہو کے حضور کو دیکھتے تھے، کہتے بے شک میں بہت سونا ہوں، لیکن میں محبوب زلیخہ ہوں، لیکن یہ جو ہے نا یہ اتنے سونے ہیں محبوب خدا بن گئے ہیں۔ اور رب بھی کہتا ہے، ادھر زلیخہ کہتی ہے یوسف میں کیا کروں مجبور ہوں، تیری تصویر میری آنکھوں میں رہتی ہے۔ کہا یوسف نے کہا میں کیا کروں، میں بھی مجبور ہوں کہ یہ تو ایسی ہستی ہے محمد رسول اللہ کہ جن کی تصویر کے بارے میں رب کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، سونیا تیری تصویر میری آنکھوں میں رہتی ہے۔ تو قرآن کی مثل بھی کوئی نہیں، اور صاحب قرآن کی مثل بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے جی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَاتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہو تو اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ۔ قرآن کہاں اترا؟ عرب کے اندر۔ کہاں اترا؟ عرب کے اندر اترا۔ عرب والے اس وقت فصاحت اور بلاغت میں اپنا سکہ منواتے تھے پوری دنیا میں، ان کے اندر قرآن اترا۔ اللہ نے چیلنج کیا فَاتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بلا اپنے سارے ماہیتیوں کو، اس کی ایک چھوٹی سی صورت بھی لے آ۔ مولا قرآن کی صورت تو آج تک نہیں بن سکی، تو مصطفیٰ کی میرے قریب آقا نے فرمایا بخاری کے اندر، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتاوی عزیزیہ
کے اندر لکھا کہ فرماتے ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا، من رآنی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا فقد رآنی، حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، کہ کائنات کی ہر صورت شیطان دھار سکتا ہے، لیکن محبوب خدا ایک ہی ہے، ایک ہی صورت ہے، جیسی صورت بھی کوئی نہیں بنا سکتا۔ ان جیسی صورت ہی کوئی نہیں بنا سکتا۔ شیطان کی جرت کیا ہے؟ کائنات کا کوئی بھی حضور کی صورت نہ بنا سکا۔ کائنات میں حضور کی صورت بھی بے مثل و بے مثال، حضور کے اوپر جو نازل ہوا قرآن وہ بھی بے مثل و بے مثال۔ باقی ساری کتابوں میں تبدیلی آ گئی ہے، تورات اصلی حالت میں نہیں ملتی، بہت سارے ہر ان میں بھی فرقے ہیں، اور ہر فرقے والوں نے اپنی مرضی پہ تورات چھاپ دی ہے، حالانکہ وہ بھی الہامی کتاب ہے۔ زبور بھی اصلی حالت میں نہیں ملتی، قرآن جو ہے انجیل بھی اصلی حالت میں نہیں ملتی، لیکن جب قرآن آتا ہے تو 1450 سال کے بعد بھی اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ ایک ایسا دور آیا کہ قرآن کے نسخے جو ہیں وہ سازش کے تحت سارے جلا دیے گئے، جہاں جہاں محفوظ تھا قرآن جلا دیا گیا اور ختم کر دیا، دریا برد کر دیا گیا۔ کہا کہ قرآن اب اصلی صورت میں نہیں ملے گا، لیکن اس وقت کے امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں سینے میں قرآن تھا، تو کہا تم بظاہر لکھے ہوئے صحیفے کو تو مٹا سکتے ہو، لیکن ان ننھے منھے بچوں کے جو قلب کے اندر جو قرآن پہنچ چکا ہے وہاں کیسے مٹاؤ گے؟ یہ قرآن سینہ بسینہ چل کے آیا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم کے سینے اقدس پہ، علم نشرہ کے سینے پہ نازل ہوا ہے۔ ہاں جی، کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رب اشرح لی صدری، مولا میرا سینہ میرے لیے کھول دے۔ وہ کلیم اللہ تھے، یہ حبیب اللہ ہے، ان کو رب خود کہتا ہے علم نشرح لک صدرک، کیا محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ اب قرآن کا نزول آتا ہے ہوتا ہے جب، تو دیکھو اللہ وحدہ لا شریک کتنا بے نیاز رب ہو کے بھی اپنے محبوب کی ناز برداریاں کیسے کرتا ہے۔ جب قرآن نازل ہوتا ہے حضور پورے مشقت میں پڑ جاتے ہیں، ہاں جی، قرآن کا نزول ہوتا ہے حضور مشقت میں ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوبہ طٰہٰ ہم نے تیرے اوپر اس لیے قرآن نہیں بھیجا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ طٰہٰ حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ اللہ عالم ورسولہ عالم، اللہ جانتا ہے جو بھیج رہا ہے اور جس پہ بھیجا جا رہا ہے وہ مصطفیٰ جانتے ہیں۔ جبرائیل بھی آ کر کے بے بس ہو جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ اور تو میں جو لے کے آتا ہوں سمجھ جاتا ہوں، لیکن طٰہٰ لے کے آیا ہوں سمجھ نہیں آ رہی، الف لام میم لے کے آیا ہوں سمجھ نہیں آ رہی، حامیم لے آیا ہوں سمجھ نہیں آ رہی۔ محبوبہ یہ کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل تجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب راز کی بات رب اپنے پیارے محبوب کے ساتھ پیار سے کرنا چاہتا ہے کہ بیچ میں کوئی نہ آ جائے، تو پھر رب بے نیاز کوڈ ورڈ میں طٰہٰ بھیج دیتا ہے، الف لام میم بھیج دیتا ہے، حامیم عین سین قاف بھیج دیتا ہے، تاکہ جبرائیل بھی اس رمز سے آشنا نہ ہو سکے جو رموز اللہ نے اپنے محبوب پہ کھولے ہیں۔ یا رب کو پتا ہے یا مصطفیٰ کو پتا ہے۔ ایک صوفی کا قول میں نے پڑھا، صوفی صاحب کہتے ہیں یار ہم اللہ وحدہ لا شریک کے جو ہے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے، لیکن عشق کے چلے ہیں نا ہم بھی تو تصوف کی راستوں پہ چلنے والے ہیں، اس عشق نے ہمیں کہاں سے کہاں کھڑا کر دیا ہے، تو کچھ اپنے عشق و محبت کا تخیل تو پیش کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کرو جی کیا کرو گے؟ کہنے لگے طٰہٰ کا ہم ترجمہ نہیں کرتے، ایک مثالی طور پہ ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے مثال ہے؟ کہنے لگے ایک جو ہے بہت سارے دنیا میں علوم آئے ہیں، ان میں ایک علم ہے جس کو کہتے ہیں حروف ابجد، یعنی ان قرآنی حروف کی ویلیو نکالنا، ہندسوں میں انگریزی میں ویلیو نکالنا، وہ حروف ابجد کہلاتا ہے۔ تو صوفی کہتے ہیں طٰہٰ کے حروف ابجد جب نکالے گئے 9 بنتے ہیں، ہا کے نکالے گئے تو 5 بنتے ہیں، گویا
اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے اے 5 اور 9 اکٹھے ہو گئے تو کتنے بن گئے؟ 14 بن گئے۔ فرمایا اے 14 طبق کے مالک، ہم نے تجھے قرآن تیرے اوپر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ اے 14 طبق کے مالک حضور، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا محبوب بنایا ہے نا، تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں ہوتا میرا تیرا۔ ہاں جی، اور فرمایا اگر یہ معنی کسی کو ہضم نہیں ہوتا تو چلو ایک اور بنا دیتے ہیں۔ فرمایا طٰہٰ کہ معنی 14 بنتے ہیں حروف ابجد، تو فرمایا اللہ کہنا چاہتا ہے اے 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جائے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں دونوں جو ہیں وہ مثالیں بالکل صحیح ہوتی ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا سب کچھ عطا کیا ہے اور مالک بنایا ہے۔ حضور نے اعلان فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ سب کچھ مجھے عطا کرتا ہے، میں آگے تقسیم کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، رب کے خزانوں کی کنجیاں رب نے محمد کو عطا کر دی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور جو ہیں وہ مالک بھی ہے اللہ کی عطا سے، اللہ جیسے نہیں ہے، اللہ جتنے نہیں ہیں، وہ خدا ہے، مصطفیٰ مخلوق میں سے اللہ کے محبوب ہیں، وہ رب ہے، اس کا سب کچھ ذاتی ہے، اس نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ اسی لیے حضور جنتیں بانٹتے تھے نا، کبھی کھجور کے خوش لکڑی کو جنت دے دی، ہاں جی، کبھی کس صحابی کو بلا کے جنت عطا کر دی، کبھی کس کو جنت دے دی۔ تو یہ جنت وہی بانٹ سکتا ہے کہ جو مالک ہو۔ اللہ نے محبوب کو جنت الاٹ کر دی ہے، الاٹ کر دیئے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں میں نے زبور میں بھی یہ بات لکھ دی ہے اور قرآن میں بھی تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس جنت کا مالک میں اپنے بندوں کو بنا دیتا ہوں جو صالحین ہوتے ہیں۔ تو بندہ ایک بندہ جو صالحین ہے اس کو جنت الاٹ کر دی اور مالک بنا دیا جاتا ہے۔ تو حضور تو بندہ نہیں، بندہ خاص ہے۔ پورے قرآن میں بھی کہیں اللہ نے حضور کو عبد نہیں فرمایا، جب بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا عبد ہو اور عبد ہی، علماء موجود ہیں، یہ ہو اور ہی کی ضمیر بتا رہی ہے بندے بے شک ہے تمہاری طرح، تمہارے خط و خال کی طرح، یہ بھی ہے اسی طرح بشری لباس میں، لیکن تم بندے ہو، اللہ کو منانے آئے ہو اور یہ بندہ خاص ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ اللہ کو منانے نہیں، اللہ انہیں منائے، اللہ انہیں راضی کرے گا۔ تم چاہتے ہو رب راضی ہو جائے، اور اللہ کہتا ہے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، ساری کائنات کہتی ہے رب راضی ہو جائے، رب کہتا ہے میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ تو دوستو یہ میرے مصطفیٰ کریم کے قلب عطر۔ پھر حضور نے جب قرآن کا نزول شروع ہوا، پھر حضور نے مشقت شروع کر دی، اس کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیا، یاد کرنا کہ میرے قلب عطر کے اندر یہ محفوظ ہو جائے۔ جب ریپیٹ کرنا شروع کیا نا تو دیکھو یہ جو حافظ بچہ کتنے سال میں حفظ کیا، ماشاءاللہ 20 ماہ میں حافظ کیا ہے، یعنی حفظ کیا ہے، یعنی 2 سال سے بھی کم عرصہ لگا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ مزید اس بچے کو برکت عطا فرمائے، دارین کی ترقیاں عطا فرمائے، ماں باپ کا فخر اس کو بنائے اور دونوں جہاں میں ماں باپ کی عزتوں کا سبب بنائے۔ جی تو بچہ صبح جاتا تھا گھر سے تو شام تک ادھر پڑھتا تھا، ریپیٹ کرتا تھا، تب جا کے اس کو ایک رکوع یاد ہوتا۔ حضور پر نازل ہوا، حضور نے ریپیٹ کرنا شروع کر دیا۔ جب ریپیٹ شروع کیا نا اللہ کی رحمت برداشت نہ فرمایا، اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا، فرمایا لا تحرک بلسانک، محبوب میرے جبرائیل میرے محبوب سے کہہ دو اپنی پیاری مقدس وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والی زبان کو حرکت نہ دو، میری رحمت برداشت نہیں کرتی۔ دنیا والے بھی اس کو ریپیٹ کر کے یاد کریں، محبوب خدا بھی ریپیٹ کرے۔ فرمایا نہیں ان علینا جمعہ قرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآنا، اس قرآن کو سینے تیرے سینے مبارک میں ہم جمع کریں گے، تو اس کو یاد کرنے کی کوشش نہ کر۔
یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ تو اس لیے بچہ بڑے اعزاز کا مالک بن گیا ہے کہ یہ حافظ قرآن بن گیا ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا میں کہتا ہوں میرا بچہ ڈاکٹر ہوگا تو بہتر ہو جائے گا، انجینئر بنے گا تو بہتر ہو جائے گا، بہت بڑا افسر بن جائے گا بہتر ہوگا، لیکن قرآن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ اور یہ جو چھوٹے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں بظاہر تو یہ چھوٹے ہیں، ڈگری بھی چھوٹی ہے جی، وہ پی ایچ ڈی ایم فل کرنے والا تو 20-25 سال لگا کے پورا ہو جاتا ہے تب ڈگری ملتی ہے، پھر وہ ڈگری اٹھا کے نوکریوں کے لیے پھرتا ہے بیچارہ، کہیں اس کو قسمت کی وجہ سے نوکری مل جائے، نہیں تو اکثر میرے محلے میں بڑے پی ایچ ڈی اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بیچارے سی اے اور کیا کچھ کر کے پھر رہے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، لیکن یہ حافظ قرآن کی ڈگری یہ بظاہر تو 2 سال کی ڈگری ہے، بظاہر تو لوگ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن خدا کی قسم اس کو اس دنیا میں بھی استے مل جاتی ہیں، دنیا میں بھی عمران خان آئے تو پیچھے ہو جائے، ایم فل والے پیچھے، صدر پاکستان پیچھے ہو جائے، ارے سارے دولتدار جگیردار پیچھے ہو جائے، کامران کا بچہ مسلح پہ کھڑا ہو جائے، عمران خان کو بھی کہنا پڑے گا پیچھے اس امام کے، یہ عزت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور کس وجہ سے ہے؟ قرآن کی وجہ سے ہے، یہ منصب ہے، یہ عہدہ ہے حافظ قرآن کا۔ اور جب قبر میں جائے گا حافظ قرآن تو روز محشر اللہ فرمائے گا اس بچے سے کہہ دو بسم اللہ کر کے سیڑھیوں پہ پڑھنا شروع کر دے اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جائے، جہاں جہاں یہ قرآن یہ پڑھتا ہے الف لام میم الحمد سے شروع کیا، پڑھتا جائے گا اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے، اوپر چڑھتا جائے گا، جہاں تک والناس ہوگی قرآن کی آخری آیت تو وہاں اس کا آخری مقام جنت میں ہوگا۔ اور جو اللہ نہ کرے اللہ کسی کو اولاد کا دکھ نہ دکھائے، کسی کا بچہ اگر بفرض محال پڑھتے پڑھتے فوت ہو جاتا ہے تو ہر ڈگری دنیا میں ختم ہو گئی، اب یہ ڈگری ادھوری رہ گئی ہے، آدھا قرآن پڑھا ہے، چند سپارے پڑھے ہیں، اب دنیا سے چلا گیا ہے، ملک عدم کا راہی بن گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے میں قبر میں اس کا استاد بھیج دوں گا، فرشتہ اس کا استاد بن کے آئے گا اور قبر میں اس کو قرآن پڑھائے گا، جب روز محشر میں اٹھے گا یہ پورا حافظ قرآن بن کے اٹھے گا۔ یہ ہے حافظ قرآن کا منصب اور مقام، اور جس یہ علماء یا قرآن پڑھنے پڑھانے والے یہ جس قبرستان سے گزر جاتے ہیں 40 دن تک عذاب ختم ہو جاتا ہے، یہ کتنے مقدس لوگ ہیں۔ اور میں آخری 2 روایتیں بیان کر کے اپنے خطاب کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت یہ ہے کہ فرعون جو تھا وہ بڑا سرکش تھا، وہ بڑا سرکش تھا، خدائی دعویٰ جو اس نے کیا تھا، جو خدائی دعویٰ کر دے تو پھر پیچھے کچھ رہا تو نہیں ہے، اس نے بل بوتے طاقت اور دولت کے نشے میں آ کر خدائی دعویٰ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو ستانا شروع کر دیا، اللہ نے موسیٰ کو بھیجا کو اس کو سمجھا، لیکن وہ ستاتا تھا حضور موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دیتا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام اس کی اذیتوں سے تنگ آتے نا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا اس کو غرق کر دے،